السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہمیشہ اللہ کے کرم میں رہیں۔ اور آپ تک میری آواز یقیناً پہنچ رہی ہوگی اور آپ مجھے سن بھی رہی ہوں گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اردو کا 13واں لیکچر ہے اور اس سے پہلے ہم 12 لیکچرز میں 6 اسباق پر بات کر چکے ہیں اردو کے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب جو کہ ڈراؤ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا۔ جو چیز سب کے سامنے کر کے دکھائی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، اسے ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اور اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے، اس کے بارے میں خاصی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن جدید تحقیق کے مطابق محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ واجد علی شاہ کے عہد میں جو ڈرامہ لکھا گیا اندر صبا کے نام سے اور جس کے مصنف ہے امانت لکھنوی کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ڈرامہ ہے اسے تحریر کیا ہے، اس کے مصنف ہے مرزا ادیب، اور مرزا ادیب کا شمار اردو کے نامور ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اور آج کے ڈرامہ کا نام ہے دستک اور اس کے 3 بنیادی کردار ہیں، ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی اور برہان۔ تو جو ڈاکٹر صاحب ہیں اس میں پہلے سب سے ڈاکٹر زیدی کا کمرے کا منظر نگاری کی گئی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، عمر ان کی تقریباً 55 سال کے لگ بھگ ہے۔ فرنچ کٹ داڑھی ہے ان کی، چہرے پر کمزوری اور انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے، اور پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں ہیں۔ رات طوفانی تیز اور تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں، عمر ان کی 50 کے قریب ہے، سردی کی وجہ سے انہوں نے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اچانک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے، بیگم ان سے پوچھتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے منظر نگاری کی ہے اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا کمرہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کمرہ کیا ہے، وہ کس طرح لیٹے ہوئے تھے، ان کی عمر کیا ہے، ان کے چہرے پر کیا چیز نمایاں ہے، ان کی جو میز ہے اس پر کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو رات تھی، رات مسلسل تیز و تند ہوا کا شور ہے۔ ان کے پاس ہی کرسی پر ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی بیگم بیٹھی ہوئی ہیں اور رسالہ پڑھ رہی ہیں، اور ان کی عمر بھی 50 سال کے قریب ہے۔ سردی ہے جس کے سے انہوں نے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر دروازے پر پڑتی ہے، اور دروازے کا پر جو پردہ ہے وہ نیلے رنگ کا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہے اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ آواز میں، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں کہ بیگم کی نظر پڑتی ہے، تو بیگم ان سے پوچھتی ہے، کیا ہے زیدی؟ زیدی دستک سنی؟ بیگم دستک؟ زیدی سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ بیگم ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک؟ زیدی کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ بیگم کوئی نہیں زیدی، صاف آواز سے آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی تو میں خود۔ اور وہ کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ اب میاں بیوی کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے میں اب بتا رہی ہوں، اسے آپ نے جب اس کا خلاصہ لکھنا ہے، آپ نے اس میں جیسے انہوں نے بیگم کے ڈائلاگس ہیں، مکالمہ ہے بیگم اور میاں کے درمیان، تو ہم نے ایسا نہیں لکھنا، ہم نے اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ ہم جب اس کا خلاصہ لکھیں گے، میں اس کا طریقہ بتاؤں گی، تو آپ نے اسی طرح آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو بیگم کہتی ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے، آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں دروازے پر دستک ہو رہی ہے، تم نہیں جانا چاہتی تو میں خود چلا جاتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ دروازے پر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تم جان بوجھ کر نہیں جاتی، تم دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو وہ کہتی ہے تیز ہوا کا شور ہے، کہتی ہے آپ کا وہم ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ لیٹے رہیں، آپ خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر وہم کریں اور ایسی چیزیں کریں جس پہ حقیقت پسند ڈاکٹر کو ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آواز کا حقیقت پسندی سے کیا تعلق ہے، دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اگر دروازے پر دستک ہو رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں سنائی دے رہی،
صرف تیز ہوا کا شور ہے، بس آپ کسی وہمے کا شکار ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کو وہمے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی کہ چلیں ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ چلو تم نہیں دیکھنا چاہتی تو میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ کہتی نہیں آپ بیٹھے رہیں، میں دیکھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب دیکھ کے آتی ہے تو پھر وہ واپس آتی ہے تو کہتا ہے کون تھا؟ تو کہتی کون ہوگا، تیز ہوا کا شور ہے۔ پھر ان سے پوچھتے ہوئے شک ان پر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے دروازہ کھولا تھا؟ تو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں دروازہ کھولے بغیر کہہ رہی ہوں، میں نے دروازہ کھولا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، صرف تیز ہوا کا شور ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم نے دیکھتی رہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں۔ تیز ہوا کا شور بڑھ جاتا ہے، شاید بارش شروع ہوگی، تو لیٹ جائیے۔ تو بیگم سے کہتی ہے کہ آپ لیٹ جائیے۔ تو کہتے ہیں تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا؟ تو کہتی ہے کہ آپ ایسے کیوں کریں، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر برہان جن سے وہ ان کا چیک اپ کروا رہے ہیں، جن سے ان کا علاج کروا رہے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا کہ میں خود آ کر دوا پلا دوں گا، یاد نہیں رہا اسے، صبح آئے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا لڑکا ہے۔ اور بیگم کہتی ہیں کہ میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا، سوائے کام کے اسے کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے، ہر وقت کام، دن ہو یا رات۔ ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں ڈاکٹر کا ایسا ہی ہونا چاہیے، فرض شناس۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ پردے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بیگم ان کی نظروں کو سمجھتی ہیں، پھر ان سے کہتی ہیں آپ سے حد ہو گئی، آپ کو کیا ہو گیا ہے، دروازے پر کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیگم کہتی ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی نہیں ہے اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہی ہیں۔ اور اس کے بعد گھنٹی بجتی ہے تو کہتا ہے کہ اب کی بار کوئی آیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ہاں آپ ڈاکٹر برہان ہوں گے۔ تو ایسے میں ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں، اور جو بیگم ہے دروازہ کھولتی ہیں، چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان انہیں سلام کرتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے پھر ڈاکٹر برہان ان کی خیریت پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹیمپریچر چیک کیا تھا، پھر اس سے بتاتے ہیں گھبراہٹ، اپنی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر بیگم کہتی ہیں کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ سردی میں آپ اتنی دور سے آئیں، تو پھر وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اگر، تو وہ چائے لے کے آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری بات سنیے ڈاکٹر صاحب، انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہم؟ تو وہ کہتی کہ ہاں آپ بھی کہیں گے کہ ڈاکٹر اور وہم؟ کہتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ انسانی جو فطرت ہے بہت پراسرار ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ تو بیگم کہتی کہ آپ چائے پیجیے، تو چائے پیتا ہے، پھر اس سے بتاتی ہیں کہ دروازے پر دستک انہیں دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ دروازے پر کوئی نہیں ہوتا، بار بار کہتے ہیں کہ جا کے دیکھو کوئی ہے، اور تیز ہوا کے شور کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا۔ تو ان سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس کا تعلق آپ کے ماضی سے ہے یا کیا کچھ ایسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں زیدی صاحب بتاتے ہیں کہ تقریباً آج سے 18 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میری جو زبان میں میری پریکٹس بہت چلتی تھی، اور میں اس قدر مصروف ہوتا تھا کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں دیر سے گھر پہنچتا ہوں، اور میں اس قدر تھک چکا تھا کہ مجھے اب نیند کے سوا کچھ اور نہیں چاہیے تھا کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا نوکر آیا، اس نے بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا، اور میں نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، اور اس کے بعد جو بوڑھا ہے میرے کمرے میں آ گیا اس کے باوجود، اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، آپ کی دعا سے اسے پہلے بھی شفا ملی تھی، اب چل کر دیکھ لیں۔ مگر میری آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں، اور اس وقت کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے گرم بستر چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، میں نے انکار کر دیا، اور جب نوکر نے زبردستی باہر نکال دیا، دروازے پر دستک دینے لگا، نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں، بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں، اور برہان میز سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھا تو طبیعت پر بوجھ تھا، اور برہان اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ تو زیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کہیں پتہ نہیں چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ وہ بوڑھا تو چلا گیا، مگر ضمیر جو ہے ابھی بھی دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اور اس کے بعد زیدی صاحب خاموش ہو جاتے ہیں۔